تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وہی الہام کیا ان ارضعیہ، اپنے بیٹے کو دودھ پلا دے۔ معلوم چلا کہ جب بچہ پیدا ہو تو ماں کو چاہیے کہ فوراً اپنے بچے کو دودھ پلائے، فوراً اپنے بچے کو دودھ پلائے، اور ماں کا دودھ پلایا جائے، کسی جانور کا نہیں، ماں کا دودھ پلایا جائے۔ آئے موسیٰ کی ماں اپنے بچے کو دودھ پلا، اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے فَأَلْقَيْهِ فِي الْيَمِّ، اور ایسا کر اپنے بچے کو ایک تابوت کے اندر رکھ دے اور دریا میں بہا دے، دریا میں پھینک دے۔ جب کسی عورت کا کوئی بچہ خوف زدہ ہوتا ہے تو وہ اس کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، سینے سے چمٹا لیتی ہے، لیکن یہاں تو معاملہ الٹا ہے، اللہ کا حکم دے رہا ہے کہ اپنے بچے کو دریا میں ڈال دے، دریا میں پھینک۔ حضرت موسیٰ کی ماں پریشان ہے، دریا میں کیسے پھینکوں؟ آئے اللہ میں تو اس سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، میرا بچہ ہے، میں اس کو دریا میں کیسے پھینکوں، دریا میں کیسے ڈالوں؟ آئے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی دریا کا جانور کھا جائے۔ ارے چلو قتل کریں گے، کم سے کم لاش تو مل جائے گی، سامنے ماریں گے کم سے کم تسلی تو رہے گی میرا بیٹا مر گیا ہے، یہاں تو دریا میں ڈالنے کا حکم دے رہا ہے، نہ جانے میرے بچے کے ساتھ کیا ہو جائے، نہ جانے کون سا جانور کھا جائے۔ آئے اللہ میں اپنے بچے کو دریا میں نہیں ڈالوں گی۔ محبت ہے ماں کی۔ اللہ کہتا ہے موسیٰ کی ماں تو جتنی محبت کرتی ہے ہم تجھ سے بھی زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں، تو اپنی محبت کی بات کیا کر رہی ہے؟ ہم موسیٰ سے تجھ سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، تو دریا میں ڈال دے، اور فکر نہ کر یہ دریا جو بہتا ہے میرے حکم سے بہتا ہے، اس دریا پر بھی میری حکمرانی ہے، تو فکر نہ کر اپنے بچے کو ڈال دے، اور ہم جب تجھے لوٹائیں گے تو نبی بنا کر کے دیں گے، تو فکر نہ کر۔ حضرت موسیٰ کی ماں نے ایک تابوت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈال دیا اور اس تابوت کو دریا میں بہا دیا، لیکن ماں کی ممتا ایسی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہیں جو حضرت موسیٰ کی بہن ہے، آئے میری بیٹی جا اس دریا کے کنارے کنارے جا اور یہ دیکھتی رہنا کہ یہ تابوت کہاں جا رہا ہے۔ وہ لڑکی چپکے چپکے دریا کے کنارے جا رہی ہے تاکہ کسی کو احساس نہ ہو، کسی کو معلوم نہ چلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اس کا تعاقب کر رہی ہیں۔ معلوم چلا اگر کسی بہن کا بھائی اس سے چھوٹا ہے تو بہن کے اوپر بھی اپنے بھائی کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ کی بہن پیچھے پیچھے کنارے کنارے جا رہی ہے اور حضرت موسیٰ اس تابوت کے اندر ہے، وہ تابوت دریا میں بہہ رہا ہے، اور وہ دریا جو تھا فرعون کے محل کے بالکل پیچھے سے گزرتا تھا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام ہے، وہ اپنے محل کی چھت پر تھی، انہوں نے اس تابوت کو دیکھا، اپنی لونڈیوں سے کہا وہ تابوت لے کر کے آؤ۔ تابوت لایا گیا، کھولا گیا، بڑا حسین و جمیل بچہ اس تابوت کے اندر موجود ہے، بڑا پیارا بچہ، بہت پیارا بچہ۔ فرعون کو معلوم چلتا ہے کہ گھر کے ایک اندر ایک تابوت آیا اور اس میں ایک بچہ ملا ہے۔ فرعون دوڑا دوڑا آیا، کہنے لگا اس کو بھی قتل کر دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو یہی وہ لڑکا ہو جو آگے چل کے مجھے قتل کرنے والا ہے، ایسا کرو اس کو بھی قتل کر دیا جائے، اس کو بھی مار دیا جائے۔ حضرت آسیہ فرماتی ہیں قرۃ عین لی ولک، آئے فرعون، آئے میرے شوہر، اس کو قتل نہ کرو، دیکھو کتنا اچھا بچہ ہے، کتنا خوبصورت بچہ ہے، قرۃ عین لی ولک، یہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنے گا، تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنے گا، اے میرے شوہر اس کو قتل نہ کرو۔ لیکن نکتہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، اس پہ غور کیجیے، نکتہ، آئے میرے شوہر اس کو قتل نہ کرو، یہ میرے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا، آپ کے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا۔ ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، اگر حضرت آسیہ یہ کہہ دیتی کہ یہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا تب بھی کافی تھا، لیکن یہ کیوں کہا کہ آپ کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی کی پسند کے اندر ایک کمبینیشن ہونا چاہیے، ایک اچھا تعلق ہونا چاہیے، جو شوہر پسند کرے وہی چیز بیوی پسند کرے، جو چیز بیوی پسند کرے وہ شوہر پسند کرے۔ اور جانتے ہو کتنی محبت کرتا تھا فرعون حضرت آسیہ سے، بہت محبت کرتا تھا، بہت پیار، چھوڑ دیا، کہا ٹھیک ہے جیسی تیری مرضی، جیسی تیری مرضی، قرۃ عین لی ولک، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا۔ حضرت
آسیہ فرماتی ہیں عسیٰ ان ینفعنا ونتخذہ ولدا، یہ آگے چل کر ہمیں فائدہ دے گا اور ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے۔ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا لیکن اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ کہنے لگا، حضرت آسیہ کہتی ہیں ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ دیکھیے اللہ کس کس سے کام لے لیتا ہے۔ جس کو مارنا چاہتا تھا وہی محل کے اندر ہے، وہی اب چھوٹا سا بچہ ہے رو رہا ہے، دودھ پلایا جائے، دودھ کون پلائے گا؟ حضرت آسیہ کا بچہ تو تھا نہیں جو ان کے دودھ ہوتا۔ تو ایسا کرو گاؤں محل کے اندر جتنی نوکرانیاں ہیں سب کو اکٹھا کرو۔ سب کو اکٹھا کیا گیا۔ حضرت موسیٰ گود میں جاتے مگر پستان میں اپنا منہ نہیں لگاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کی ماں کے علاوہ تمام عورتوں کی دودھ کو ان کے اوپر حرام کر دیا تھا۔ ساری خادمائیں لائن سے کسی سے تو دودھ پی لے، گود میں آئے پستان میں منہ نہیں لگا رہے، دوسری لونڈی کے پاس آئے پستان میں منہ نہیں لگا رہے، کتنی عورتوں کو لایا گیا کسی کے پاس منہ نہیں لگایا۔ ایک کہا جاتا ہے کہ ایک عورت تھی کہنے لگی میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں شاید موسیٰ اس کا دودھ پی لیں، اگر آپ اجازت ہے تو میں بلا کر کے لاؤں، اگر آپ اجازت ہے تو میں بلا کر کے لاؤں۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ وہ حضرت موسیٰ کی بہن ہی تھی جو ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ وہ جاتی ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلا لاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ کی ماں کو لایا گیا، ابھی فرعون کو معلوم نہیں ہے یہ بچہ اسی عورت کا ہے، وہ تو سمجھ رہا ہے دریا میں بہتا ہوا آیا تھا، میں نے پکڑ لیا ہے، میری بیوی آسیہ نے اس کو رکھ لیا ہے، ابھی اس کو معلوم نہیں تھا یہ آگے چل کر وہ نبی بننے والا ہے جو اس کی حکومت کا خاتمہ کر دے گا۔ حضرت موسیٰ کی ماں کو لایا گیا اور جیسے ہی موسیٰ نامی بچے نے اپنی ماں کے پستان میں منہ لگایا، منہ لگائے رکھا اور پیٹ بھر کر سیراب ہو گئے، پیٹ بھر کر کے پی لیا، کسی کا دودھ نہیں پیا اور اپنی ماں کا دودھ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کرنا کیا چاہتا ہے، آگے بتا رہا ہوں اس پہ غور کرو۔ یہاں تو ڈر رہی تھی اللہ میرے بچے کا کیا ہوگا، اللہ نے کہا فکر مت کر ہم تیرے بچے کو پالنے والے ہیں، تو جس سے ڈر رہی تھی ہم اسی کے محل میں تیرے بچے کو پالنے والے ہیں۔ اب فرعون نے کہا ایسا کریے آپ محل کے اندر رہیے اور میرے بچے کو دودھ پلائیے، کتنا آپ کو پیسہ چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں اپنے ہی بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، ساتھ میں پیسہ بھی مل رہا ہے، اللہ کا کرنا دیکھیے۔ کہا آپ کو کتنا پیسہ چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں، میرے بچے اس کو دودھ پلائیے۔ کہا میں محل کے اندر تو نہیں رہ پاؤں گی، میرا ایک لڑکا بھی ہے، میرے شوہر بھی ہے، میری بیٹی بھی ہے۔ کہا اچھا تو ایسا کریے آپ اس کو اپنے گھر لے جائیے، اس کی پرورش کریے اور میں آپ کو آپ کا مہینے کا خرچہ دوں گا جتنا آپ مانگیں گی۔ دیکھیے بچہ بھی اپنا، دودھ بھی اپنے بچے کو پلا رہی ہیں اور خرچہ کون دے رہا ہے؟ فرعون دے رہا ہے۔ کتنا فائدہ ہے، اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے۔ بہت سے لوگ پریشان ہیں پرسوں کیا ہو گیا، اللہ بہت اچھا کرے گا انشاءاللہ، بے فکر رہیے۔ تو اللہ جو کرتا ہے بہت اچھا کرتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کی ماں کے پاس حضرت موسیٰ رہے، انہی کا دودھ پیا اور فرعون نے مہینہ بھی جاری کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، یہ آپ سن چکے ہیں لیکن اس کے اندر جو خاص نکتے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ بڑے ہو گئے، ایک مرتبہ گزر رہے تھے، دیکھا ایک بنی اسرائیل کا آدمی آواز لگا رہا ہے آئے موسیٰ یہاں آؤ۔ معاملہ یہ تھا کہ ایک قبطی، قبط کہتے ہیں جو فرعون کے خاندان کا تھا اور یہ بنی اسرائیل کے تھے، تو ایک بنی اسرائیل کا لڑکا اور ایک قبطی خاندان کا لڑ رہے تھے۔ جب بنی اسرائیل والے نے دیکھا موسیٰ یہاں آنا، یہ مجھے مار رہا ہے، یہاں مجھے مار رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا ارے بنی اسرائیل میرے خاندان کے والے کو مار رہا ہے، گئے کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے، اور انہوں نے بھی ایک مار دیا، بھوسا مار دیا اور وہ وہیں پر مر گئے۔ یہ بہت تگڑے تھے نا، وہیں پر مر گئے، وہیں پر وہ لڑکا مر۔ اب یہ بڑے خوف زدہ بہت اللہ سے دعا کرتے ہیں آئے اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، آئے اللہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے اور تو مجھے میری غلطی پر معاف فرما دے۔ ایک مفسر بڑا اچھا تبصرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ غلطی ہو جانا یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے، ٹھیک ہے، غلطی ہو جانا یہ فطرت کے اندر ہے، لیکن غلطی کرنے کے بعد توبہ نہ کرنا یہ اس سے بھی بڑی غلطی ہے۔ یعنی غلطی ہو جائے فوراً اللہ سے توبہ کر لی جائے، غلطی یہ فطرت کے اندر ہے لیکن غلطی پر توبہ نہ کرنا یہ اس سے بھی زیادہ بڑی غلطی ہے۔ لہذا جب بھی کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً حضرت موسیٰ کی طرح اللہ سے توبہ کرو۔ اور یہ جو بھوسا مارا تھا اور وہ مر گیا تھا تو جان سے نہیں مارنا چاہتے، غیر ارادی طور پر اس کو مار دیا تھا، ارادہ نہیں تھا، قصد نہیں تھا حضرت موسیٰ کا۔
اب وہ مر گیا. اب یہ بڑے خوف زدہ، ابھی مصر سے بھاگے نہیں ہیں، بڑے خوف زدہ ہیں کیا کیا جائے. اور ان کو معلوم ہے اگر اس کو معلوم چل گیا فرعون کو تب تو میرا قتل کروا دے گا. یہ بڑے پریشان ہیں. لیکن فرعون کی جو CID تھی بہت خطرناک تھی. فرعون کی CID بہت خطرناک تھی. کہیں نہ کہیں سے اس نے پتہ لگا لیا کہ موسیٰ نے اس کو قتل کیا ہے. پتہ لگ گیا. فرعون نے کہا ٹھیک ہے موسیٰ کو پکڑ کے لاؤ، اسے قتل کیا جائے گا. اس نے جان لیا، اس کی بھی جان لی جائے گی، اس کو بھی قتل کیا جائے گا. ایک آدمی آیا، قرآن کہتا ہے ایک آدمی آیا. کہاں سے آیا کوئی نہیں جانتا ہے، کیا نام ہے کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن وہ فرعون کا قریبی تھا. وہ حضرت موسیٰ کے پاس آیا. اس کو معلوم تھا موسیٰ بہت نیک آدمی ہے، موسیٰ بہت شریف آدمی ہے. وہ حضرت موسیٰ کے پاس آیا اور کہنے لگا آئے موسیٰ جتنی جلدی ہو سکے مصر سے بھاگ جاؤ، نکل جاؤ، تمہیں قتل کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے، تمہاری سزا کا اعلان کر دیا گیا ہے، تمہیں قتل کیا جائے گا کیونکہ تم نے اس قبطی کا قتل کیا تھا. آئے موسیٰ جتنی جلدی ہو سکے نکل جاؤ. ایک مفسر تبصرہ کرتے ہوئے بہت اچھی بات کہتا ہے، یہ آدمی کہاں سے آیا تو کوئی نہیں جانتا ہے، اس کا نام کیا تھا کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن اس نے ایک بہت اچھی بات، بہت اچھا مشورہ حضرت موسیٰ کو دیا اور اللہ نے اس آدمی کا ذکر قرآن کے اندر کر دیا. معلوم یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے، تمہارے کام کو دیکھتا ہے، تمہارے نام کو نہیں دیکھتا ہے. تمہارے نام کو نہیں دیکھتا ہے، تمہارے کام کو دیکھتا ہے. اور اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ جو تمہارے ناصح ہوں، جو تمہارے یہاں عالم ہو، علماء ہوں، اگر ان کے اندر کوئی غلطی ہے تو اس کو سب کے سامنے بیان نہ کرو، بلکہ ان کے لیے خیر کا کام کرو. یہاں ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں، دامن کھینچا جاتا ہے، ارے تو نے ایسا کہہ دیا، اس نے ایسا کہہ دیا. کہا موسیٰ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جاؤ. اب کیا تھا، بس حضرت موسیٰ نکل گئے، فرار ہو گئے حضرت موسیٰ. اور 8 دن کے اندر چلتے رہتے ہیں. 8 دن کے اندر ایک گاؤں میں پہنچتے ہیں جس کا نام مدین ہے، سمندر کے کنارے ہے. حضرت موسیٰ مصر سے بھاگے ہیں، معلوم نہیں کہاں جانا ہے. مدین پہنچ جاتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کر کے نکلے ہیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، پیسے نہیں، کوڑی نہیں، کوئی اشرفی نہیں، صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے نکلے ہیں. دیکھیے اللہ پہ بھروسہ کرنا کتنی بڑی چیز ہے. 8 دن کے بعد مدین پہنچے اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اللہ میرے لیے کوئی راستہ نکال دے. دیکھیے دعاؤں کے اندر کتنی طاقت ہے. اللہ میرے لیے کوئی راستہ نکال دے، دعا کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کنویں کے قریب 2 لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں، 2 لڑکیاں، اور بہت شرم و حیا کے ساتھ، پردے کے ساتھ. حضرت موسیٰ کا کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے؟ کہا یہ کنواں ہے، ہمیں اپنے جانوروں کو پانی پلانا ہے اور ہمارے باپ بہت بوڑھے ہو گئے ہیں اس لیے وہ آ نہیں پاتے. کہا اچھا. حضرت موسیٰ نے کنویں کا ڈھکن ہٹایا، ان بکریوں کو پانی پلایا اور پھر اپنی جگہ آ گئے. دعا کی ابھی کچھ زیادہ معاملہ نہیں ہوا. دیکھیے دعا کے اندر کتنی طاقت ہے. اب یہ لڑکیاں جب اپنے گھر جاتی ہیں اور ان کے جو باپ تھے وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے. حضرت شعیب کو جب یہ سارا ماجرا بتایا، حضرت شعیب فرماتے اس آدمی کو لے کر کے آؤ، اس نوجوان کو لے کر کے آؤ، میں اس کو اس کی مزدوری دوں گا، اس کو اس کی اجرت دوں گا، لے کر کے آؤ، اس کی اجرت میں اس کو دوں گا. اب ایک لڑکی تھی، دیکھیے 2 لڑکیاں تھیں وہاں، ایک لڑکی آئی اور قرآن کہتا ہے اتنی زیادہ شرماتی ہوئی، اتنی زیادہ حیا کے اندر آئی، ایسا لگتا ہے کہ اس نے شرم کو اوڑھ لیا ہے، شرم کو اوڑھ لیا ہے. دیکھیے جب 2 لڑکیاں ساتھ میں ہوتی ہیں تب کسی لڑکے سے بات کرنا ہو تو زیادہ شرماتی ہے کیونکہ دوسری لڑکی ساتھ میں ہوتی ہے، لیکن جب اکیلی ہو تو اتنا نہیں شرماتی ہے. لیکن جب یہ اکیلی آئی تو ایسا لگتا ہے کہ اس نے شرم کو اوڑھ لیا تھا. ایک مفسر بہت اچھا تبصرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ عورت کی خوبصورتی اس کے میک اپ میں نہیں ہے، عورت کی خوبصورتی اس کے میک اپ میں نہیں ہے، بلکہ عورت کا میک اپ اس کی شرم و حیا ہے. کتنی بڑی بات کہی ہے. عورت کا میک اپ اس کی شرم و حیا ہے، یہ شرم و حیا کے ساتھ آئی. حضرت موسیٰ سے کہا چلیے میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں، میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں. کہا کیوں؟ کہا آپ نے جو کام کیا ہے وہ اس کی اجرت آپ کو دیں گے، آپ کی محنت دیں گے، مزدوری دیں گے آپ کی. اس سے ایک چیز اور معلوم ہے، نکتہ بتاؤں، اگر کوئی امام، کوئی مؤذن اپنی تنخواہ مقرر نہیں کرتا ہے، علماء لکھتے ہیں کہ اس کو لفافہ اور موٹا دینا چاہیے. 1 روپیہ 2 روپیہ 5 روپیہ 10 روپیہ 20 روپیہ 30 روپیہ 40 روپیہ 50 روپیہ 60 روپیہ 70 روپیہ 80 روپیہ 90 روپیہ 100 روپیہ 200 روپیہ 300 روپیہ 400 روپیہ 500 روپیہ 600 روپیہ 700 روپیہ 800 روپیہ 900 روپیہ 1000 روپیہ 2000 روپیہ 3000 روپیہ 4000 روپیہ 5000 روپیہ 60,000 روپیہ 70,000 روپیہ 80,000 روپیہ 90,000 روپیہ 100,000 روپیہ 1,00,000 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 روپیہ
اس کو لفافہ اور موٹا دینا چاہیے، اور جزاک اللہ سے کام نہیں چلے گا، بس جزاک اللہ مولانا نہیں، اس کو اس کی مزدوری دی جائے، اجرت دی جائے اس کو اس کی۔ عالموں نے کہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، عالم کہہ کے گئے، کہا ٹھیک ہے۔ اب گھر لائے، دیکھو دعا کر رہے تھے پیڑ کے نیچے، اب کتنا معاملہ چل رہا ہے، گھر آئے، کہا کیا معاملہ ہے، کہاں سے آئے ہو، پوری بات بتائی، کہا اچھا یہ بات ہے، کہا ٹھیک ہے تو ایسا کرو میرے غلام بن جاؤ، میرے خادم بن جاؤ، میں تمہیں مزدوری دوں گا، پیسہ دوں گا۔ آئے تھے بے سر و سامان، یہاں جاب مل گئی، نوکری مل گئی، اور حضرت شعیب نے کہا میری بیٹی سے شادی کرو گے، میری بیٹی سے نکاح کرو گے۔ ایک مسئلہ اور، ایک نقطہ اور یہاں پر کیا ملا، پرپوزل جو دے گا وہ لڑکی کا باپ دے گا، یا آپ اگر دیں گے تو لڑکی کے باپ کو دیں گے۔ پرپوزل جو دیں گے آپ ڈائریکٹ لڑکی کو نہیں دے سکتے ہیں، آپ لڑکی کے باپ کو دیجئے، یا لڑکی کا باپ آپ کو دے گا۔ یہاں 14 فروری کو کیا ہوتا ہے، ویلنٹائن ڈے، 8 فروری کو پرپوز ڈے بھی، جانتے ہیں آپ لوگ، ہم لوگ جانتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو بتانا پڑتا ہے نا، تو محنت کرنا پڑتی ہے، سب سمجھنا پڑتا ہے۔ تو پرپوز ڈے ہوتا ہے، لڑکا لڑکی کو پرپوز کر سکتا ہے، لڑکی لڑکے کو، لیکن اسلام کے اندر آپ ڈائریکٹ پرپوز، ہاں پسند کرنے ایک الگ چیز ہے، پرپوز نہیں کر سکتے ہیں۔ پرپوزل دینا ہے تو باپ کو دینا پڑے گا کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور باپ چاہے تو وہ لڑکے کو پرپوزل دے سکتا ہے۔ حضرت شعیب کہتے ہیں میری بیٹی سے نکاح کرو گے، کہا ٹھیک ہے۔ دیکھیے اللہ پہ بھروسہ کر کے آئے، دعا کی، خالی ہاتھ آئے تھے، کیا کیا مل گیا، نوکری بھی مل گئی، چھوکری بھی مل گئی، ملی یا نہیں ملی؟ دعا کے اندر اتنی برکت ہے، ایمان بھروسے پہ اتنی برکت ہے، جاب بھی مل گئی اور نوکری بھی مل گئی، اور اس کے بعد گھر بھی مل گیا اور نبوت بھی مل گئی۔ تو 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہے۔ اب مصر آنا تھا اپنی ماں سے ملنے کے لیے، اللہ نے نبی بنا دیا، کہا موسیٰ جاؤ اب فرعون کے پاس، اس کو دین کی تعلیم دو، اس کو دین کی تبلیغ کرو۔ کہا اللہ میری زبان لڑکھڑاتی ہے، میں نہیں کر پاؤں گا، ایسا کریے آپ میرے بھائی ہارون کو نبی بنا دیجئے، ان کی زبان اچھی ہے، افصح اللسان، وہ اچھا بولنے والے ہیں۔ معلوم چلا کہ بہت اچھا بولنا یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت سے علماء آپ کو ملیں گے، میں کسی کی برائی نہیں کر رہا ہوں، علم کا سمندر ہے، علم کا دریا بہتا، مگر بول نہیں پاتے ہیں، بولنے لگ جائیں تو لوگ سو جاتے ہیں، ایسے بھی علماء ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جنہیں اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے، تو بولنا بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ کہا اللہ میرے بھائی ہارون ہے تو ان کو نبی بنا دے، ان کو بھی پیغمبر بنا دے، کیونکہ ان کی زبان اچھی ہے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا، اگر کسی کے اندر کوئی اچھائی ہے تو اس کا اعتراف کرنا چاہیے، ہاں فلاں آدمی کے اندر یہ اچھائی ہے، فلاں کے اندر یہ خوبی ہے۔ اور مفسر بڑا اچھا تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ دنیا کے اندر بھائیوں کا بھائیوں پر سب سے بڑا احسان حضرت موسیٰ کا ہارون پر تھا، سب سے بڑا احسان حضرت موسیٰ کا ہارون پر تھا کہ اللہ سے دعا کی میرے بھائی کو بھی نبی بنا دے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، جس سے ہمیں اور آپ کو بہت سی باتیں سیکھنے کے لیے ملتی ہیں۔ پھر اسی کے بعد قارون کا بھی معاملہ